لیکن پانی کم نہیں ہوا، پھر واپس آ گئے۔ اگلے سال 1 سال کے بعد دوبارہ وہ گئے تو اب انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ جہاں وہ وضو کے لیے بیٹھے تھے وہاں پانی نہیں تھا، خشک تھی وہ جگہ۔ تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے پچھلے سال میری پیسوں کی تھیلی یہاں رہ گئی تھی تو میں وہ لینے کے لیے جا رہا ہوں وہاں۔ ساتھیوں نے کہا 1 سال پورا گزر گیا، کتنا پانی اس پہ آیا ہوگا، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بہا کر اس کو لے گیا ہوگا، یا پھر کتنے لوگ یہاں سے گزرے ہوں گے، اگر یہاں بھی ہوگی تو تجھے کہاں سے ملے گی؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے میرے پیسے ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ میں پابندی سے حساب کر کے رتی رتی کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے میرے پیسے ضائع نہیں ہوں گے۔ وہ گیا وہاں پر تو جس جگہ وہ بیٹھا تھا وہاں اس نے دیکھا ریت جیسی ہے، اور ریت میں ایک درخت کی ٹہنی جیسی ایسے گڑی ہوئی تھی۔ اس نے اس ٹہنی کو کھینچا، جیسے ٹہنی کو کھینچا تو اس کے ساتھ اس کی تھیلی نکل آئی۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ ہے کہ مال ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ احادیث میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کی تسبیح یہی ہے کہ وہ ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا طلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا، صدقۃ الفطر ادا کرنے والا ہے، قربانی دینے والا، صدقہ اور خیرات کرنے والا ہے، اس کو اس کا بدلہ دے دے۔ وَأَعْطِ مُمْسِكًا طَلَفًا، اور جو مال کو سمیٹ کے رکھتا ہے، روک کر رکھتا ہے، جو مال میں حق ہے اس کو ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کے مال پر تباہی لا، اس کے مال کو برباد کر دے، اس کے مال کو ضائع کر دے۔ بتائیے فرشتوں کی دعا رد ہوگی؟ جی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال اللہ کی حفاظت میں بھی آ جاتا ہے اور اللہ اس کا بدلہ بھی دیتے ہیں۔ مَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں اس کا بدل دیتا ہے، یعنی مال کے اندر برکت دے دیتا ہے۔ اور برکت کے واقعات وہ پچھلے ہفتے والے آپ یاد کر لیں کہ کس طرح مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اور جب زکوٰۃ ادا نہ کی جائے پھر وہ ضائع ہوتا ہے، پھر وہ بیماریوں پر لگتا ہے، ہاسپٹلوں میں لگتا ہے، پھر وہ ناجائز قسم کے مقدمات ہو جاتے ہیں، وہاں وکیلوں کی فیسوں میں چلا جاتا ہے، دوسرے تیسرے کاموں میں لگ جاتا ہے، ادھر ادھر ضائع ہوتا ہے، کچھ کشتیاں لڑانے میں دے دیتے ہیں، کچھ کسی اور جگہ دیتے ہیں، یعنی وہ مال ان کا ضائع ہوتا ہے، ان کے کام بھی آتا نہیں ہے اور ان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو کبھی یہ حساب نہیں کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں، شاید اس وجہ سے یہ مصیبتیں، نہ کہیں گے کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، بس اس کا ادھر ادھر گھومیں گے، عاملوں کے پاس چکر کاٹیں گے، ان کو کہیں گے جی کیا کریں، کاروبار ٹھپ ہو گیا، پریشانیاں ہیں، بیوی بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، خود بھی پریشان ہوں، ایسا ہے ویسا ہے، آ کر بتاتے ہیں۔ اب عامل کیا ہے، اس نے بھی اپنے چکر چلانا ہوتا، اپنی دکانداری چلانی ہے، وہ بھی پھر بولتے ہیں ہاں آپ تھوڑا حساب لگاتے ہیں، آپ کا اچھا، آپ کا نام، آپ کی ماں کا نام، فلاں کا نام، اس کا نام، یہ وہ بتایا سارا، ہاں آپ کو تو بڑا خطرناک جادو، کالا جادو ہے، کالا جادو۔ آپ کی دشمنی تو نہیں کسی کے ساتھ؟ ہاں میری دشمنی فلانے کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی ہوئی تھی، بس اسی کے کارستانی ہے، لڑائی بھی لگوائی، یہ لڑائی لگوا دی کہ نہیں ہے؟ اب اس چکر میں اس کو پھنسا دیا۔ ارے دیکھ تو نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، تو قرآن کی تلاوت گھر میں کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، تو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، تجھ پہ حج فرض تھا، تو نے حج ادا کیا یا نہیں کیا؟ اپنے اعمال کا محاسبہ کر، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اس کے بعد پھر پریشانیاں دور ہوں گی۔ اعمال کو ٹھیک کر، اپنے اعمال کے مطابق اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، جیسے بندے کے اعمال ہوتے ہیں ویسے کیا ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں۔ اس طرف ذہن ہی نہیں جانے دیتا ہے شیطان، ادھر ادھر لگا کے رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر مال بندے کا ضائع ہوتا ہے، نکلتا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے مال میں، مال کے اندر شر باقی رہ جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر ایک قسم کی سزا ہوگی، بے سکونی کی زندگی ہوگی، بے اطمینانی کی زندگی ہوگی، پریشانیوں والی اس کی زندگی ہوگی، ٹینشنوں والی اس کی زندگی ہوگی۔
اس کے بعد آگے کیا بنے گا؟ جب یہاں دنیا سے جائے گا تو جاتے ہی بس آگے ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو اس کی ٹھکائی ہوگی، ٹھیک طریقے سے اس کو پوچھ تاچھ ہوگی۔ بلکہ دنیا سے جاتے ہی، اور بعض دفعہ جاتے جاتے بھی اس کو جو ہے یہی اس کے وہ مناظر دکھا دیے جاتے ہیں۔ ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عورت تھی، اس کی موت کا وقت آیا تو بس وہ کہہ رہی ہے وہ دیکھو گنجا سانپ آ گیا، وہ دیکھو گنجا سانپ آ گیا، ارے پیچھے ہٹو گنجا سانپ آ رہا ہے، مجھے بچاؤ بچاؤ گنجا سانپ آ رہا ہے، بار بار یہ کہہ رہی ہے وہ۔ اب گھر والے پریشان ہو گئے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے مولوی صاحب کو پوچھا کہ یہ ہماری گھر کی عورت ہے، ماں ہے یا کیا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حدیث میں ہے جب کوئی آدمی زکوٰۃ کی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے گنجا سانپ مسلط کر دیتے ہیں، اس کی قبر میں ہی وہ گنجا سانپ آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کو ڈھنسنا شروع کرتا ہے۔ کبھی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہمیں وہ مناظر دکھا دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی۔ حدیث میں آپ نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا له زبیبتان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال عطا کیا، مال عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، یہ مومن کی سوچ نہیں ہے، یہ قارون کی سوچ ہے۔ قارون نے کہا تھا جب اس سے کہا گیا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر، اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، مال خرچ کر، غریبوں اور فقیروں کا حق ادا کر۔ کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی، یہ میں نے اپنے ہنر سے اپنی چالاکی سے کمایا ہے، اللہ نے کہاں دیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، جب وہ نکلا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اس کے مال و دولت کے ساتھ سب کے ساتھ زمین میں دھسا دیا اس کو۔ اب بتا کہاں گیا تیرا مال؟ کوئی اس کی جماعت وماعت اس کو بچانے کے لیے نہیں آئی، اللہ نے خزانے عطا کیے تھے اس کو۔ تو یہ قارون کی سوچ ہے۔ مومن کی سوچ یہ ہے جو کچھ اس کے پاس ہے کس کا عطا کیا ہوا ہے؟ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال عطا کیا، فلم یؤدی زکاتہ، پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا، تو اس کے اس مال کو قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، لہو زبیبتان، اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر کالے نشان بنے ہوئے ہوں گے جو اس کے ڈرونے ہونے کی علامت ہوگی، اور گنجا ہونا یہ اس کے انتہائی زہریلا ہونے کی علامت ہوگی۔ یاخذ بالحزمتیہ، وہ اس کو پکڑے گا جبڑوں سے، جبڑوں کے ذریعے سے اس کو پکڑے گا، اور پکڑنے کے بعد کہے گا انا مالک انا کنزک، پھر اس کو ڈھسے گا تو کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور یہ سانپ اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا۔ یطوق، یہ حدیث میں یطوق ہو، اس سانپ کا اس کو توق پہنا دیا جائے گا، یعنی گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر آگے سے ایسے ڈسے گا، پھر ایسے آئے گا، ایسے اس کو ڈسے گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے نوچے گا، کاٹے گا، اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، لے اب چکھ مزہ۔ تو یہاں سے جاتے ہی اس کے لیے سزائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الکبائر، کتاب الکبائر، جس میں انہوں نے 70 کبیرہ گناہ اور ان کی سزاؤں کو بیان کیا ہے۔ اس میں ایک عنوان ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور پھر اس کی سزائیں بیان کی ہیں، اور پھر ایک حکایت نقل کی ہے کہ محمد بن یوسف فاریابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ ابن سنان رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا اور ہم وہاں جا کر بیٹھے تو ابن سنان رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ہمارے پڑوس میں ایک صاحب کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، چلو اس سے ملاقات کر کے آتے ہیں، اس کی تعزیت کر کے آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سارے اکٹھے ہو کر اس کی تعزیت کے لیے وہاں گئے۔ جب اس کے گھر پہ ہم پہنچے جس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو وہ رو رہا ہے اور بہت پریشان ہے، تو ہم نے اس کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ یہ شاید بھائی کے
غم میں رو رہا ہے۔ ہم اس سے کہنے لگے کہ بھئی موت تو برحق ہے، یہ تو ہر کسی کو آنی ہے، بس وہ پہلے چلے گئے، اس کے بعد ہمارا بھی نمبر لگنے والا ہے، سب نے وہیں جانا ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہو؟ رونا نہیں چاہیے، پریشان نہ ہو، تسلی دینے لگے۔ اس نے کہا میں اپنے بھائی پر کیسے نہ روں، وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے، صبح شام اسے عذاب ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کو کیا علم غیب ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جب میرے بھائی کو دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد لوگ وہاں سے چلے گئے، میں وہیں بیٹھ کے کچھ پڑھتا رہا، تو ابھی میں وہیں بیٹھا ہی تھا، تب تک قبر سے جو ہے وہ آواز آنے لگی کہ میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تنہا بٹھا کر چلے گئے اور مجھے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا، میں نماز بھی پڑھتا تھا روزے بھی رکھتا تھا، مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے بھائی کی شفقت نے مجبور کیا کہ یہ آواز دے رہا ہے، تو کھول کے دیکھتا ہوں اس کو کیا پریشانی ہے، اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں پریشانی کو دور کرنے کی، تو میں نے تھوڑی قبر کے اوپر سے مٹی ہٹانا شروع کی۔ جب مٹی ہٹ گئی اور سوراخ جیسا ہوا تو دیکھا کہ اندر سے آگ کے شعلے باہر آنے لگے، اور میں نے اور تھوڑا دیکھا تو اس کے گلے میں ایک آگ کا توق ڈالا ہوا ہے، آگ کا توق ہے جو بالکل جیسے لوہا گرم ہوتا ہے نا لال ہو جاتا ہے، ایسے وہ بالکل لال تھا۔ تو مجھے بھائی کی شفقت نے مجبور کیا کہ میں اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھائے، جیسے میرا ہاتھ اس کے ساتھ لگا تو ایک دم میرا ہاتھ جل گیا، پھر اس نے اپنا ہاتھ دکھایا، ہاتھ کوئلے کی طرح کالا ہو چکا تھا، جل گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو مجھے یہ تکلیف ہے، دوسرا میرا بھائی جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے، میں کیسے چپ کروں، میں کیسے نہ روں۔ شیخ محمد یوسف فاریابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر ہم نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ نماز تو پڑھتا تھا، وہ روزے تو رکھتا تھا، لیکن وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ کہ وہ لوگ جو مال میں بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنے کا حکم تھا وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں ہوا خیر لہم کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے کوئی بہتری لا رہا ہے، ان کے لیے بہتر ہے، یہ وہ خیال نہ کریں، بل ہوا شر لہم بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، سیطوقون ان قریب قیامت کے دن ان کے گلے میں اس مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا، کہ یہ وہی توق ہے جو اللہ نے یہی جلدی ہی اس کو دے دیا، قبر میں پہنچتے ہی اس کو دے دیا اور اس کے گلے میں اس کو ڈال دیا ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، ہمیں اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، پورا حساب لگا کر، ایک ایک رتی کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، ایک روپیہ بھی ہمارے پاس زکوٰۃ کا رہنا نہیں چاہیے، پھر مال کے اندر خیر آ جاتی ہے، اس کا شر چلا جاتا ہے، اور اگر زکوٰۃ نکالی، حساب نہیں کیا اور کچھ مال زکوٰۃ کا ہمارے مال کے اندر ہی رہ گیا تو شر باقی رہ گیا، اب وہ سارے مال کے ضائع ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے پورا حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جو آیات میں نے خطبے میں پڑھی تھی ان میں بھی اللہ نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو کنز کر کے رکھتے ہیں، اصل مال جو ہے وہ سونا اور چاندی ہے، یہ جو روپے ہمارے پاس ہے یہ ٹکٹ ہے، اگر کسی کے پاس 1,00,000 ہے تو اس کا مطلب وہ 1,00,000 سونا اس سے خرید سکتا ہے، 1,00,000 سونے کا، وہ 1,00,000 کا جتنا سونا آتا ہے اتنے کا وہ مالک ہے اور اتنے میں وہ خرید سکتا ہے۔
اور اسی لیے اس نوٹ کی کوئی حیثیت ہے جی؟ ابھی جو ہے اعلان ہو جائے اب یہ 2000 والا نہیں چلے گا، پھر کسی کام آئے گا؟ وہ ہوا تھا نا اعلان ایک مرتبہ، پھر بہت سارے لوگ گھوم رہے تھے تو چلیں گے۔ اب وہ پرانے کسی نے رکھے ہوں 1000 کا نوٹ، وہ 500 والا پرانا رکھا ہوا ہو، وہ لے کے جائیں گے دکاندار کے پاس، ہیں لے گا؟ وہ نہیں لے گا۔ اس کی کوئی تو ایک ٹکٹ جیسی ہے۔ اصل مال ہے کیا؟ سونا اور چاندی۔ البتہ جس کے پاس یہ ہے تو اس کا مطلب اتنے سونے اور چاندی کا یہ مالک بن سکتا ہے، تو اب مانا جائے گا کہ اتنا سونا ہے، اس کے پاس اتنی چاندی ہے۔ تو والذین یکنزون الذهب والفضہ، یہ میں نے اس لیے بتایا کوئی یہ نہ کہے یہاں تو سونے اور چاندی کا تذکرہ، ہمارے پاس تو نوٹ ہے، تو نوٹوں کے پر تھوڑی یہ وعید ہے۔ یہ تو وعید کس پر ہے؟ سونے اور چاندی پر ہے۔ نہیں، یہ نوٹ جو ہے یہ اس کے قائم مقام ہے۔ کس کے؟ سونے اور چاندی کے قائم مقام ہے۔ یہ حکومت نے اس کو مقرر کیا، اب یہ اس کے قائم مقام ہے، اور جب اس کے قائم مقام ہے جو حکم سونے اور چاندی کا، وہی حکم کس کا ہوگا؟ ان نوٹوں کا بھی ہوگا۔ تو والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو کنز کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی جو اس میں اللہ کا حق تھا، زکوٰۃ تھی، صدقۃ الفطر وغیرہ تھا، وہ یہ ادا نہیں کرتا ہے۔ فبشرهم بعذاب علیم، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس دن ان کے اس مال کو، اس سونے اور چاندی کو آگ پر تپایا جائے گا، تپانے کے بعد اس کی سلاخیں بنا کر پھر اس کی پیشانی پہ داغ لگائے جائیں گے، اس کے پہلو میں داغ لگائے جائیں گے، اس کی پشت سے داغ لگائے جائیں گے، اس کو دھاگا لگایا جائے گا، جیسے ہوتا نا لوہے کو گرم کر کے کسی کو لگاتے ہیں، تو اس طریقے سے داغ لگائے جائیں گے، سوراخ کیے جائیں گے ان سلاخوں کے ذریعے سے جو آگ میں، جہنم کی آگ میں تپائی گئی ہوں گی۔ پہلے سب سے پہلے نمبر پر پیشانی کو، کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی محتاج غریب آتا تھا تو اس وقت سب سے پہلے اس کی پیشانی پر جو ہے یہاں پر یہ بل پڑتے تھے اور یہ ناراضگی کا اظہار کرتا تھا، پھر سائل نے سوال کیا، بس یہ ایسے گھوم جاتا تھا۔ تو پہلی سزا یہ ہے کہ پیشانی پر داغ لگایا جائے گا، پھر پہلو پھیرتا تھا، پہلو میں داغ لگائے جائیں گے، پھر پیٹھ پھیر کر چل پڑتا ہے، اب پیٹھ کے پیچھے سے جو ہے اس کو داغ لگائے جائیں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جسے تم سنبھال کے رکھا کرتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تم عذاب کا مزہ چکھتے رہو، جو تم خزانہ کر کے رکھتے تھے اس کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو، اور جب تک حساب کتاب نہیں ہو جائے گا تب تک یہ سزا مسلسل اس کو جاری رہے گی، مسلسل جاری رہے گی۔ جس کے پاس اونٹ ہیں نصاب کے بقدر، اس نے اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، جس کے پاس بکریاں ہیں نصاب کے بقدر، بکریوں کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی، جس کے پاس گائے بھینس ہیں اور وہ نصاب کے بقدر ہے اور اس نے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، تو اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ اس کو لٹا دیا جائے گا اور اس کے جانور اس کے اوپر سے چلیں گے، اور اس طرح وہ گول دائرہ بنا کر چلیں گے کہ اس طرح چل رہے ہیں لائن سے، ادھر سے آخری نکلے گا، ادھر سے گھوم کے پہلے والا پھر آ جائے گا۔ اور کب تک یہ سزا ہوتی رہے گی؟ جب تک کہ قیامت کا وہ حساب کتاب مکمل نہیں ہو جاتا ہے، تب تک یہی سزا اس کو میدان محشر کے اندر دی جائے گی۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیو، ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے گھر میں کیا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی شخص کے پاس 45,000 روپیہ ہے، یا سونا اور چاندی ہے 45,000 کا، یا کچھ سونا کچھ چاندی کچھ نقدی ہے، اور ملا کے 45,000 بن جاتا ہے، تو یہ آدمی صاحب نصاب ہو گیا، یہ مالداروں کی فہرست میں آ گیا ہے، اب اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اگر آج ہی کسی کے پاس اتنا روپیہ آ گیا 45,000 تو آج نہیں زکوٰۃ ہوگی، 1 سال گزر جائے،
اگلے سال آج کی تاریخ میں 23 رمضان کو دیکھیں گے اس کے پاس کیا ہے. اگر اس کے پاس نصاب کے باقدر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. اگر نصاب سے کم ہے، گھٹ گیا ہے، اب زکوٰۃ نہیں ہوگی. بیچ سال میں گھٹتا رہا، بڑھتا رہا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. البتہ کلی طور پر ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر 100 روپیہ بھی باقی رہا تب بھی اگلے سال آج کی تاریخ میں پھر نصاب کے باقدر ہے اس کے پاس تو یہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے. اب مسائل تو بہت سارے ہیں لیکن بہت سارے لوگ یہی پوچھتے ہیں زیادہ کہ طریقہ کیا ہے، کیسے زکوٰۃ ادا کی جائے. جیسے مثال کے طور پر ایک تاریخ آدمی نے مقرر کرنی ہے زکوٰۃ کی، اور وہ وہی تاریخ ہوتی ہے جس دن وہ مالدار بنا ہے، اس کے 1 سال کے بعد اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. تو جیسے 23 تاریخ کو وہ مالدار بنا ہے، 23 رمضان کو، اگلے سال اب 23 تاریخ جب آئے گی اس دن اس نے حساب کرنا ہے. اب ہم مان لیتے ہیں پچھلے سال ایک آدمی 23 تاریخ کو مالدار ہو گیا، مالداروں کی فہرست میں آ گیا، تو آج 23 تاریخ ہے، آج وہ حساب کرے گا. اس کے پاس سونا کتنا ہے گھر میں، چاندی کتنی ہے، نقد کتنا ہے، ان سب کو جمع کرے گا. اس کے بعد اگر یہ کوئی کاروبار کرتا ہے، تجارتی سامان اس کے پاس کتنا ہے اس کو بھی ساتھ جوڑے گا. کسی سے اس نے قرضہ لینا ہے، یعنی دے رکھا ہے کسی کو تو کسی سے لینا ہے، اس کو بھی ساتھ میں جوڑ لے گا. مثال کے طور پر اس کے پاس 1 لاکھ کا سونا ہے، 50,000 کی چاندی ہے، کتنا ہو گیا؟ 1,500 ہو گیا. اس کے بعد اس کی چھوٹی موٹی ایک دکان ہے، 1.5 لاکھ کا سامان اس میں ہے، کتنا ہو گیا؟ 3 لاکھ ہو گیا. کچھ روپیہ اس کا لوگوں کے پاس ہے تقریباً 50,000، کتنا ہو گیا جی؟ 3.5 لاکھ جو ہے وہ ہو گیا. 50,000 اس کے پاس نقد رکھا ہوا ہے، کتنا ہو گیا؟ 4 لاکھ ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں گے اس نے کسی کا دینا تو نہیں ہے. اب جب حساب لگایا اس نے تو 1 لاکھ روپے اس نے لوگوں کا دینا ہے. اب وہ 1 لاکھ اس میں سے نکال لیں گے، جو لینا ہے اس کو جوڑ لیں گے، جو دینا ہے وہ نکال لیں گے. اس کے بعد کتنا بچ گیا؟ 3 لاکھ. اب اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے کتنے کی؟ 3 لاکھ کی. اس کا کتنا دینا ہے زکوٰۃ میں؟ 2.5%. کتنا دینا ہے؟ 2.5% دینا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کتنا؟ 2.5. 1 لاکھ میں 2.5% کتنا آئے گا جی 3 لاکھ کا 7,500 ہو جائے گا. ٹھیک، 1 لاکھ میں 2.500 ہے، 2 لاکھ میں 5,000 ہو گیا، اور 3 لاکھ میں 7,500 اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ طریقہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا. باقی مسائل اگر کسی کو کچھ پوچھنے ہوں گے تو میں یہیں پر ہوں، مفتی صاحب بھی ہیں اور علماء ہیں، اپنے علماء سے پوچھ لیں. لیکن زکوٰۃ کا حساب آپ ضرور کریں. اور زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ جو زکوٰۃ کا مستحق ہوگا اسی کو زکوٰۃ لگے گی. وہ کون ہے؟ جس کے پاس آج کی تاریخ میں 45,000 یا 45,000 کا سونا چاندی وغیرہ نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ہاں اگر کسی کے پاس سونا ہے 1 تولہ، اور 1 تولہ سونا مثال کے طور پر آج 52,000 کا ہے 1 تولہ سونا، لیکن اس پہ قرضہ 60,000 ہے تو وہ قرضے والا جو ہے اس کو ہم دے سکتے ہیں. ٹھیک، یا یہ کہ قرضہ اس کے پاس 30,000 اس نے قرضہ دینا ہے اور 52,000 کا سونا اس کے پاس ہے، قرضہ نکالیں گے پیچھے کتنا بچا اس کے پاس؟ 22,000. تو ابھی صاحب نصاب یہ نہیں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن جس کے پاس 45,000 ہے یا 45,000 کا سونا چاندی اس کے پاس ہے، 1 تولہ سونا بھی اگر اس کے پاس ہے اور اس پہ کوئی قرضہ ورزہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے اس کی کمائی کے کوئی ذرائع ہوں یا نہ ہوں، ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود صاحب نصاب ہے، اس پر اگرچہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، اگر صرف سونا ہی ہے، نقد وقت کچھ نہیں ہے اس کے پاس، زکوٰۃ اس پہ نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر واجب ہے، قربانی واجب ہے، اور زکوٰۃ وہ لے نہیں سکتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، جو مستحق نہ ہو اس کو زکوٰۃ لینی بھی نہیں چاہیے اور زکوٰۃ کا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے. آج یہ بہت بری عادت لوگوں کو لگ گئی ہے، کچھ ایسی زکوٰۃ مانگتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بہت ہوتا ہے لیکن ویسے اکٹھی کرتے رہتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں. پہلے نمبر پر فرمایا کہ ما نقص مال عبد من الصدقۃ، آدمی کا مال صدقہ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے. کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آدمی کا مال صدقہ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے. وما ظلم،
عبد مظلمتن صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، اور اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. یعنی مظلوم ظلم پر صبر کرے تو اس صبر کا پھل اللہ اس کو یہ دیتے ہیں کہ اس کی عزت کو اللہ بڑھا دیتے ہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا وما فتح عبد باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے ہر کسی سے مانگتا رہتا ہے، اس کے پاس گیا میری مدد میری مدد میری مدد، ادھر گیا ادھر اس کے پاس بھی مانگ رہا ہے، سب سے لے رہا ہے مانگ رہا ہے، اللہ اس پر فقر و فاقے کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، پھر اس کی کبھی پوری پڑتی نہیں ہے، جتنا آئے بس آگے نکلتا جاتا ہے، کبھی بھی اس کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا ہے. اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کے پاس اتنا ہو جو اس کو بے نیاز کر دے اسے سوال نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ سوال کر رہا ہے وہ یستکثر من جمر جہنم، وہ جہنم کے انگاروں کو اکٹھا کر رہا ہے. جس آدمی کے پاس اتنا ہے جو اس کو بے نیاز کر دے پھر بھی وہ اگر دستے سوال دراز کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، کسی سے مانگتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یستکثر من جمر جہنم، یہ جہنم کے انگاروں کو اکٹھا کر رہا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ما یغنیہ، وہ مقدار کتنی ہے جو اس کو بے نیاز کر دے؟ آپ نے فرمایا ما یغدیہ ویعشیہ، اگر صبح اور شام کا کھانا اس کے پاس ہے، ایک دن کا اس کے پاس راشن ہے، دوسرے دن کے لیے اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. ایک دن کا راشن ہے دوسرے دن کا مانگنا جائز نہیں ہے. اگر مانگے گا تو کیا کر رہا ہے؟ جہنم کے انگاروں کو اکٹھا کر رہا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ مانگتے رہتے ہیں، ان کی عادت ہی بن گئی ہوتی ہے. یہ مانگنے کی عادت ٹھیک نہیں ہے. جو بلا ضرورت ایسے مانگنے والا ہے قیامت کے دن جب میدان محشر میں آئے گا اس کے منہ پر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، گوشت نہیں ہوگا. ایسا بھکاری جو ہوگا اس کے منہ پر صرف کیا ہوگا؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ دیا تو وہ بات الگ ہے، لیکن ادھر سے سوال اس کو نہیں کرنا چاہیے اور دل میں اس کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے. مانگے کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگنا چاہیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ حفاظت فرمائے. جی 20,000 ہیں اور اس کے پاس ابھی ہاں نصاب کے باقدر جو ہے اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.